بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ماہ شعبان کے فضائل احادیث مبارکہ سے عرض کروں گا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اور یہ حدیث جو ہے مسند ابو یعلا میں ہے۔ امام ابو یعلا فرماتے ہیں، لکھتے ہیں، اور یہ حدیث مدعون نہیں ہے۔ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 311 حدیث نمبر 4911 میں ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم شعبان کلہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ قالت، وہ فرماتی ہیں کہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احب الشہور الیک ان تصومہ شعبان۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ رمضان کے بعد آپ سب سے زیادہ محبت شعبان کے مہینے سے کیا کرتے ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ آپ اس ماہ شعبان میں سب سے زیادہ روزہ رکھتے ہیں رمضان کے بعد؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا پیارا جواب دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ یکتب فیہ، بے شک اللہ لکھتا ہے اس مہینے میں، علی کل نفس میتۃ، ہر شخص کے مرنے والے کا، ہر شخص جو مرنے والا ہے اس کے متعلق لکھتا ہے تلک السنۃ، اس سال جو بھی مرنے والا ہے، یعنی آنے والے سال میں اس شعبان سے لے کر آنے والے شعبان تک کے درمیان جو بھی مرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین اس مرنے والے کے بارے میں لکھتا ہے کہ فلاں شخص مرے گا آنے والے سال میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فأحب ان یأتینی اجلی، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا موت کا وقت آئے۔ بعض محدثین کرام نے یہ لکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مراد یہ ہے فأحب ان یأتینی اجلی، کہ میرے موت کا وقت لکھا جائے، میں اس حال میں ہوں کہ وأنا صائم، کہ میں روزہ رکھا ہوا ہوں، میں روزہ رکھنے والا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ سے یہ بتا دیا۔ یہ جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ماہ شعبان میں جو ہے آنے والے سال میں جو دنیا سے رخصت ہوں گے ان کے متعلق جو ہے اللہ رب العالمین پوری لسٹ بنا لیتا ہے، تو اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہو جاتا ہے۔ مسند ابو یعلا جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 311 حدیث نمبر 4911۔ اب اس حدیث سے پتہ چل جاتا ہے کہ آنے والے سال میں جو بھی دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، دیکھیں ایک ہم جیسے گنہگار لوگ ہیں، اور ایک ہیں ہم جیسے عام لوگ ہیں، ایک ہیں اخص الخواص جو اللہ کے نبی ہیں، جو اللہ کے پیارے ہیں۔ جو اللہ کے پیاروں ہیں، پیارے دنیا سے جو رخصت ہوتے ہیں، ان کا انداز ہی الگ ہوتا ہے۔ ہم عام لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، ہرگز تاخیر نہیں ہوگی جب موت کا وقت آ جائے گا۔ جب موت کا وقت آئے گا ایک سیکنڈ کا بھی ٹائم نہیں ملے گا۔ جب موت کا وقت آئے گا نا، تو اس وقت ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں یہ کرنے دو، ہمیں وہ کرنے دو، ہمیں یہ رہ گیا وہ رہ گیا، نہیں، ہرگز تاخیر نہیں ہوگی۔ لیکن آپ احادیث مبارکہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اللہ رب العالمین جب اپنے پیاروں کی روح نکالنا چاہتا ہے، جب ان کے پردہ فرمانے کا وقت آتا ہے، تو اللہ رب العالمین کتنی کرم نوازی فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ جا کر موسیٰ کلیم اللہ کی روح نکالو۔ حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پہنچ گئے اور حضرت موسیٰ سے عرض کیا کہ آپ کی روح نکالنے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے، انہوں نے رکھ کے مکہ مارا۔ جیسے مکہ مارا، اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ مبارک نکل گئی۔ اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے، عام نہیں تھے، فرشتے تھے جو سب کی روح نکالتے تھے، لیکن یہاں بھی تو کلیم اللہ ہے نا۔ اللہ سے جا کے عرض کیا باری تعالیٰ وہ تو آنے ہی نہیں چاہتے، تو نے مجھے بھیج دیا۔ اللہ رب العالمین حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ جا کر ان سے کہو کہ ایک بیل اس کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرے، قربان جائیے۔ اللہ رب العالمین اپنے پیاروں کے کس انداز میں ناز اٹھاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ایک بیل کی پیٹھ پر ہاتھ پھیریں، جتنے آپ کے ہاتھ کے نیچے بال ہوں گے، بال گزریں گے، اتنے سال اللہ رب العالمین آپ کو زندگی عطا فرما دے گا۔
دیکھیں نا، ہم جیسا گناہگار ہو، سیاہکار ہو، بدکار ہو، ہمیں ایک لمحے کا موقع نہیں ملے. اور قربان چاہیے اللہ کے نبی، اللہ کے پیارے، اللہ رب العالمین کس انداز میں ان کے ناز اٹھا رہا ہے. حضرت علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس طریقے سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے بیل کے اوپر ہاتھ پھیرے. اب بیل کے اوپر بھی تو کوئی 2-4 بال تو نہیں ہوں گے نا، ہمیں 1 سیکنڈ نہیں مل رہا، اور وہاں پر یعنی اب اس کے اندر سینکڑوں یا ہزاروں بال ہیں. تو اللہ رب العالمین اتنے سال جو ہے اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زندگی عطا فرما دے گا. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جب حضرت موسیٰ سے عرض کیا تو حضرت موسیٰ نے کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو اللہ فرماتا ہے اس کے بعد میرے پاس آ جاؤ. تو حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ جب اللہ کے پاس جانا ہی ہے تو ابھی چلو. یعنی اللہ رب العالمین اپنے پیاروں کے ناز اٹھا رہا ہے. اس انداز کو دیکھیے، یہ محبت کو دیکھیے. وہ کلیم اللہ تھے یا حبیب اللہ ہیں. آقا علیہ السلام حجرے میں ہیں، طبیعت ناساز ہے. اماں فاطمہ برابر میں بیٹھی ہوئی، اماں عائشہ برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں. دروازے پہ دستک ہوتی ہے، پوچھتے ہیں کون؟ آواز آتی ہے مسافر ہوں، آقا علیہ السلام سے ملنا ہے. اماں فرماتی ہیں کہ ابا جان کی طبیعت ناساز ہے، کل آنا. چلے جاتے ہیں. دوسرے دن پھر آواز آتی ہے، دستک دیتے ہیں، کون؟ کہیں کہ میں مسافر ہوں، آقا علیہ السلام سے ملنا ہے. اماں فاطمہ فرماتی ہیں کہ کل آنا، اماں ابا جان کی طبیعت ناساز ہے. تیسرے دن دروازے پہ کوئی آتا ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے کہ کون؟ کہا مسافر ہوں، آقا علیہ السلام سے ملنا ہے. اماں فاطمہ فرماتی ہیں کہ ابا جان کی طبیعت ناساز ہے، کل آنا. آقا علیہ السلام اماں فاطمہ سے کہتے ہیں کہ دروازے پہ آنے والا اسرائیل علیہ السلام ہے، اور وہ تمہارے پردے کی وجہ سے اندر نہیں آ رہے ہیں. اور یہ شان ہے آقا علیہ السلام کی کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جیسے عام بندے کی روح نکالتے ہیں تو کسی سے پوچھتے تھوڑی ہیں، لیکن آقا علیہ السلام کے دربار میں، آقا علیہ السلام کے حجرے میں ان کی اجازت کے بغیر نہیں آ رہے، اور اماں فاطمہ کے پردے اور حیا کی وجہ سے نہیں آ رہے. آقا علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ اسرائیل علیہ السلام آئے ہیں روح نکالنے کے لیے، تو اماں فاطمہ رونے لگی. آقا علیہ السلام نے یہ بات صرف اماں فاطمہ نے سنی تھی، اماں عائشہ نے یہ بات نہیں سنی تھی. پھر آقا علیہ السلام نے پھر اماں فاطمہ سے کچھ فرمایا تو اماں فاطمہ مسکرانے لگی. اماں عائشہ نے عرض کیا کہ اے فاطمہ، تم کچھ دیر پہلے رونے لگی تو تمہارے ابا جان نے، آقا علیہ السلام نے کیا بات کہی کہ تم رونے لگی، اور پھر مسکرانے لگی؟ تو آقا علیہ السلام نے کون سی ایسی بات کی کہ مسکرانے لگی؟ تو اماں فاطمہ کہنے لگی کہ ابا جان نے کہا کہ اسرائیل علیہ السلام دروازے پہ ہیں اور میری روح قبض کرنے آئے، مجھے لے جانے آئے، تو میں رونے لگی. آج ہمارے پیارے اگر دنیا سے جانے لگیں تو یہ تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے، لیکن کہنے لگی پھر بعد میں مسکرائی. تو اماں فاطمہ کہنے لگی کہ ابا جان نے فرمایا کہ سب سے پہلے میرے گھرانے میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ کے ملو گی، یعنی تمہاری روح جو ہے تم دنیا سے جلدی رخصت ہو جاؤ گی، سب سے پہلے تم آؤ گی. میں اس بات میں خوش ہو رہی تھی. آج ہم سے اگر محبت کرنے والا، اگر کوئی شوہر ہے تو اپنی بیوی سے کہے، اگر کوئی ماں باپ ہیں اپنی اولاد سے پوچھے، اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے دوست جیسا کوئی دوست نہیں، اپنے دوستوں سے پوچھے، اپنے پیاروں سے پوچھے، اپنے گھر والوں سے پوچھے. کوئی بھی ہو اس وقت یہ کہے کہ میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، میرے ساتھ چلو یا میرے بعد تم آؤ گے. وہ کہیں گے بھائی تم جاؤ، بس ہمیں تو دنیا میں رہنا ہے. لیکن اماں فاطمہ مسکرا رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ نہ میرے دل میں ہو الفت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی. وہ اماں فاطمہ کو پتا تھا، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے وہ مسکرا رہی تھی کہ یہاں پر کیا ہے. اور یہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ابا جان سے جو محبت ہے، وہ یہ محبت ایسی کامل اور اکمل ہے. وہ یہ چاہے ان کو جب یہ بتایا گیا کہ آقا علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے وہ دنیا سے جائیں گے تو اس میں وہ خوش ہو رہے ہیں. تو ماہ شعبان میں اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس ماہ میں جو دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، اس ماہ میں جو آنے والے سال میں جو دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، اس کی لسٹ تیار ہو جاتی ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ سچی توبہ کریں. گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، بہت برے اعمال ہیں. سچی توبہ کریں اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ یا رب العالمین ہمیں عبادت کی حلاوت عطا فرمائے، سجدے کی لذت عطا فرمائے. اللہ رب العالمین اپنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے. یہ دعا کریں
اور کوشش کریں اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں، تاکہ اگر ہمارے جانے کا وقت لکھا جا رہا ہو تو ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کی طرح ہم روزے میں ہوں۔ اس ماہ مبارک سے محبت کریں، اس ماہ مبارک میں سچی توبہ کی توفیق اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عبادت کی حلاوت عطا فرمائے۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، جب جسم سے روح نکل رہی ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہو رہا ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار میں ہم اتنے تو مستغرق ہو جائیں کہ ہمارے جسم سے روح نکلنے کی تکلیف ہی نہ ہو، اور اس میں وہ محبت ہوگی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر دیدار ہو رہا ہوگا تو کیا بات ہی ہوگی، کیوں کر نہ میرے دل میں ہو الفت رسول